ادب اسلام میں ایک سادگی اور اخلاص کا اظہار ہے جو ہمارے دل کو صاف اور سچائی کی راہ میں رہنے کا اشارہ دیتا ہے. Now I invite محمد نصیر of grade 10 for Urdu speech on اسلام میں ادب کی اہمیت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. قابل احترام صدر محترم، مہمانان خصوصی، معزز اساتذہ اکرام و محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے ادب. ادب کیا ہے؟ کیا یہ اردو ادب ہے؟ نہیں، یہ وہ ادب ہے جو ہم کو زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ضروری ہے، خواہ فرائض نوافل عبادتیں ہو یا روزمرہ کے کام کاج، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غرض کوئی مرحلہ اور کوئی کام ہو وہ ادب سے خالی نہیں. چنانچہ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں اشرف و افضل بنا کر بھیجا ہے. دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے روز اولی سے باضابطہ ایک کامل و مکمل نظام دے دیا گیا ہے. اس نظام زندگی کا نام دین اسلام و احکام شریعت ہے. دین اسلام اور اس کے احکامات و قوانین میں انسانوں کے لیے اعلیٰ ترین اصول و آداب موجود ہے. ایک انسان اسے اپنا کر ہی انسانیت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اخلاق و آداب انسان کو حیوانوں سے الگ اور جدا کرتے ہیں. اگر انسان ادب و اخلاق سے خالی ہو جائے تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اگر فرق رہ جاتا ہے تو صرف اتنا کہ انسان بولتا ہے اور حیوان بولنے سے محروم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. یعنی ادب وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان عزت و عظمت کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، اور بے ادبی وہ کھائی ہے جس میں گر کر انسان ذلت اور رسوائی کی گہرائیوں میں چلے جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے. جس نے جو پایا ادب و احترام کی وجہ سے پایا، اور جس نے جو کھویا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے کھویا. یاد رکھنا ہے کہ ادب سے انسان کو بلندی اور رفعتیں ملتی ہیں، اسی طرح بے ادبی سے انسان کو نحوستیں اور ذلتیں ملتی ہیں. ادب سے ہی قومیں بنتی ہیں اور بے ادبی سے فنا ہو جاتی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ گزشتہ زمانوں میں جن قوموں کو ہلاکت خیز عذاب سے دوچار کیا گیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر عبرت کا نشان بنایا گیا، اس کی وجہ صرف اللہ کی نافرمانی ہی نہ تھی، بلکہ انبیاء و رسول، اولیاء و اتقیاء کی بے حرمتی اور بے ادبی بھی تھی. پہلے زمانے میں اگر کوئی نوجوان کسی بوڑھے شخص کے آگے چلتا تو اللہ اسے سزا کے طور پر زمین میں دھسا دیتے. حوالہ روح البیان. معزز سامعین، ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاقے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا. حوالہ روح البیان. علماء نے ادب و اخلاق کو انسانوں کے لیے ڈھال بتایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ الادب جنت للناس، ادب انسانوں کے لیے ڈھال ہے. علماء نے ادب و اخلاق کو اسلام کے قلعوں میں سے ایک اہم قلعہ بتایا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسلام کے 5 قلعے ہیں. پہلا یقین، دوسرا اخلاص، تیسرا فرائض، چوتھا سنن، پانچواں آداب. جب تک انسان ادب کی حفاظت کرتا ہے اور اخلاق و آداب کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے تو شیطان اس سے مایوس ہوتا رہتا ہے
اور جب انسان ادب و اخلاق سے خالی ہو جائے تو پھر شیطان اس سے باقی چار بھی چھڑا دیتا ہے۔ حدیث شریف مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی اولاد کو اچھے ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، اور فرمایا والد اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائے تو ایک سا خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا بیٹے کا ایک حق باپ پر یہ بھی ہے کہ اس کو اچھا ادب سکھائے۔ معزز سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہنچائے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا ادب سکھایا ہے، وہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 میں کھلے کھلے الفاظ میں حکم دے دیا گیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بازو جھکا کر نرم لہجے میں بات چیت کرو اور ان کو اف بھی نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو اور نہ ان سے خفا ہو۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کن انداز میں اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، وہیں والدین کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ والدین کا ادب و احترام کرنے ہی پر انسان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور بے ادبی سے دنیا و آخرت کا نقصان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا بیچ کا دروازہ بنایا ہے۔ اولاد اپنے والدین کی بے ادبی اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور ماں باپ کو ناراض کر کے اور ان کے ساتھ بے ادبی کر کے اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین، جس طرح والدین کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں اسی طرح اساتذہ کے بھی ہم پر حقوق ہوتے ہیں، اور ان کا ادب و احترام کرنا ہم پر لازم ہے۔ والدین بولنا سکھاتے ہیں اور اساتذہ کب بولنا، کہاں بولنا، کیسے بولنا سکھاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من لا ادب له لا علم له، جو بے ادب ہوتا ہے وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، یعنی وہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس طرح علم سے محروم ہو جاتا ہے، اسی لیے بزرگان دین اپنے اساتذہ کا بے حد ادب و احترام کرتے تھے اور ان کی موجودگی میں نگاہیں جھکا کر پوری توجہ سے علم حاصل کرتے تھے۔ پہلا، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرنا۔ دوسرا، دوران کلاس اگر کوئی آپس میں بات کر رہا تو اسے روکنا اور اساتذہ کا ادب و احترام کرنا۔ تیسرا، اگر کوئی استاد کی برائی کر رہا تو اسے روکنا اور اپنے استاد کی اچھی بات کرنا۔ چوتھا، استاد کے عیب چھپانا اور اپنے استاد کی تعریف بیان کرنا۔ پانچواں، استاد جیسا بھی ہو استاد کا ادب و احترام کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اچھے اور فرمانبردار بندوں نے فرمایا ادب کے بہت فائدے ہیں۔ ایک شاگرد اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کتاب پڑھنے کی جگہ اور پڑھانے والے استاد کا ادب و احترام نہ کرے، اور بڑے بڑے مقام اور منصب استاد کا ادب و احترام سے ہی ملتے ہیں۔ استاد کو ادب و احترام کے ذریعے خوش کرو اور ان کے دعائیں لینا شاگرد کو بڑے بڑے مقام پر پہنچاتا ہے۔ دنیا میں ادب و احترام سے ہی نعمتیں ملتی ہیں اور استاد کے ادب و احترام سے ہی علم کی راہیں کھلتے ہیں۔ ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت۔
ہے روک ٹوک ان کی، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت، ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.